اگر آپ معتدل نہیں ہیں تو آپ لیڈر ہو ہی نہیں سکتے. ایک اور بات جو چیلنجز ہیں نا وہ لیڈر ہی سالو کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں یا فالوور بننا چاہتے ہیں. یو گاٹ ٹو پلیس یور سیلف. بالکل ٹھیک. ایک انڈسٹری ہے فشری جو جانتی ہے جو $1 کی چیز جو ہے وہ $20 میں جاپان لینے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا سارے لوگ جانتے ہیں, کیا پالیسی میکرز کو نہیں پتہ. جب ناجائز پیسہ آتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر بڑا سا بنایا جائے, بہت اچھی سی گاڑی لی جائے, تاکہ میں بتا سکوں اس سوسائٹی میں کہ میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے. شاہ صاحب اس کے بعد پھر جب میری والدہ فوت ہوئی 2006 میں, تو اس وقت مجھے سیٹ بیک ملا. یہ لائف کے چیلنجز ہیں اور ریالٹیز ہیں, لیکن ان کی تربیت کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قاسم علی شاہ, اور ایک بڑا مختلف کہہ لیجئے ہمارا آج کا پروگرام بات چیت, یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس طرح کا پروگرام شاید دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو ترقی کر رہے ہیں, اس طرح کے پروگرام, اس طرح کی بات چیت وہاں ملتی ہے. ہمارے معاشرے کا اچھا مکالمہ, اچھی بات چیت کہیں ختم ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام, ہماری آج کی گفتگو ایک نئی روایت کو ہم یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, مختلف فیلڈز کے کامیاب لوگ ہیں, بالخصوص بزنس کے کامیاب لوگ ہیں, ان کو بلایا جائے, ان سے بات چیت کی جائے. آج ہمارا جو پہلا پروگرام ہے اس کو ہم انتہائی محترم میاں محمد ادریس صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. میاں صاحب CEO ہیں ستارہ کیمیکلز کے, اور میاں صاحب نے سرو کیا ایز بزنس مین. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ڈائریکٹر آپ رہے ہیں لائنز کلب کے, جو کہ دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے جس کے لاکھوں ممبرز دنیا میں سرو کر رہے ہیں. میاں صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا سوال میرا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچپن, آپ کی ابتدائی تعلیم وہ کہاں سے تھی, کیسے گزری, ابتدا کے ایام کیسے تھے, کچھ یادیں ہمارے ساتھ آپ تازہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. شاہ صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ نے پہلے ہی پروگرام میں مجھے بلایا. میں اس کے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جب آپ تعارف کروا رہے تھے تو اس میں ایک بات آپ کو بتانا پہلے بھی بھول گیا کہ میں پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس پاکستان کا, جو کہ پورے پاکستان کی بزنس لیڈنگ اپیکس باڈی ہے. شاہ صاحب بائی ڈیفالٹ میں D8 کنٹریز کا بھی پریزیڈنٹ تھا اور ایک ECO کنٹریز کا بھی پریزیڈنٹ تھا. یہ آل ٹوگیدر 20 کنٹریز بنتی ہیں, اور اس طرح سے میں 20 جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو میں لیڈ کر رہا تھا انٹرنیشنلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے ویورز کے لیے انفارمیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں جہاں دنیا کی سب سے بڑی NGO کا انٹرنیشنل ڈائریکٹر رہا ہوں, وہاں میں بزنس کمیونٹی کو بھی لیڈ کیا ہے اور ان کا میں نے لیڈرشپ کی ہے. رہا جہاں تک سوال بچپن میں, چھوٹے سے گھر میں میری پیدائش ہوئی فیصل آباد میں. اراؤنڈ سم ویئر میرا خیال ہے 4 یا 5 مرلے کا گھر ہوگا. 3 فیملیاں رہتی تھیں, میرے والد صاحب اور میرے تایا اور ایک میری پھپھو. تو ہم 3 جو فیملی ہیں وہ اس گھر میں رہتی تھیں, جہاں سے میری گرون اپ شروع ہوا. اور نارمل حالات, لیکن بزنس شروع سے میں دیکھ رہا ہوں. آلدو کہ میرے والد صاحب نے یا میرے تایا نے پہلے پارٹیشن کے بعد کچھ عرصہ نوکری بھی کی. یہ میرا جو ہے سٹارٹ ہے اس گھر میں, اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہمارے فیصل آباد کے اندر DPS ڈویژن پبلک ہائی اسکول ہے وہاں سے کی. اور پھر میں کچھ عرصہ کے لیے میٹرک کے بعد FC کالج بھی آیا, لیکن یہاں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پایا ماحول کی وجہ سے اور کچھ کلچر کی وجہ سے. تو آئی وینٹ بیک ٹو فیصل آباد گورنمنٹ کالج. تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی. گریجویشن میں میرے پاس جہاں اکنامک تھی وہاں سائیکالوجی تھی, تو میں نے سائیکالوجی میں گریجویشن کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ اور ریلیٹڈ ہے. یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے
کہ سائیکالوجی جب میں نے شروع کی تو سائیکالوجی کو جب میں نے پڑھا تو سائیکالوجی از آل اباؤٹ ہیومن بینگ. اس نے مجھے ریلیجیس بنا دیا. میں اللہ کے قریب میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے میں اللہ کی پروڈکٹ کو سمجھنا شروع کیا تو میں اس مینوفیکچرر کا قریب ہوتا چلا گیا, اس کریچر کے قریب ہوتا چلا گیا. ٹھیک. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجی نے مجھے جو ہے میری ایک ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کی اور میرا کنسیپٹ چینج کیا. حال دو کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان سمجھتا ہے اور سائیکالوجی کے بارے میں لوگوں کے ڈفرینٹ کنسیپٹس ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ڈویژن پبلک اسکول میں تھا تو پاکستان کا واحد اسکول ہے جہاں پہ یونین تھی اسکول میں. اسکول میں تو میں اس یونین کا صدر بھی رہا. ٹھیک. ڈویژن پبلک اسکولس. تو آپ یہاں سے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں کہ میرا آغاز جو ہوا وہاں سے مجھے پھر لیڈرشپ بھی ٹریننگ لرننگ اور لیڈرشپ اپرچونٹی مجھے وہاں سے ملنی شروع ہو گئی. یہ سب میں کیونکہ سوال ہے بہت سے آپ کے ساتھ, تو کبھی ہم بیٹھتے ہیں اور اس بات کا اظہار اقرار کرتے ہیں کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ پریکٹیکلی آپ نے ایک سارا جرنی سر طے کیا. ایک سر بڑی اہم ڈسکشن ہم پڑھے لکھے لوگوں میں رہتی ہے, بزنس مین ورسز لیڈر. ہاں جی. یعنی کچھ لوگ کاروباری ہوتے ہیں, کاروبار کھڑا کر لیتے ہیں, لیڈر نہیں ہوتے. کچھ لوگ لیڈر ہوتے ہیں اور کاروبار کو بھی جانتے ہیں. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہونا, اس کے لیے کوئی گرومنگ چاہیے, لیڈر پالش ہو جاتا ہے, لیڈر تیار ہوتا ہے, کوئی جینز ہوتے ہیں. یہ اس ڈسکشن کو میں چاہوں گا آپ کے ساتھ کیا جائے, آپ کا کیا خیال؟ اس سے پہلے میں ایک اور چھوٹی سی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بچپن کے حوالے سے. بچپن میں جہاں کہیں ہماری غلطی ہوتی تھی, جہاں میری تعلیم ہو رہی تھی وہاں تربیت بھی والدین کر رہے تھے, تو جہاں میری غلطی ہوتی تھی پبلکلی فیکٹری کے گیٹ پہ یا گھر کے گیٹ کے باہر والد صاحب مرغا بنا دیتے تھے کہ یہ آپ نے غلط کہا. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنے ڈرائیور کو موٹا کہہ دیا, وہ ذرا بلکی تھا, انہوں نے مجھے مرغا بنا دیا کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سب کو سمجھنے کے لیے. آج کل بچے جو ہیں وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یقین یاد ہے آج تک کہ انہوں نے مجھے گیٹ پہ مرغا بنا دیا کہ آپ نے اس کو موٹا کیوں کہا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بڑے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو تھے اور غلطی کو ایکسکیوز کو وہ نہیں کرتے تھے, معاف نہیں کرتے تھے. جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے شاہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرز آر بورن. یہ ایک پہلی بات ہے. یہ لیڈرشپ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ زبردستی سکھا سکیں. جیسے آرٹسٹ ہے نا, تو آرٹسٹ بھی جو ہے وہ اس کو آپ 100% بنایا نہیں جا سکتا. اس کے اندر اپنے اندر کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے, آپ اس کو پالش کرتے ہیں. یہ بالکل لیڈرشپ یہی چیز ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں بائی برتھ بائی جینز اگر کسی کے اندر ہے تو آپ ان کو پالش کرتے ہیں, آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں, آپ اس کو ویژن دیتے ہیں اور آپ اس کو نکھار دیتے ہیں اپنے ویژن سے, اپنی ٹریننگ سے. ادروائز اگر یہ کہیں کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں اور اس کو لیڈر بنا دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی, دیکھیں نا میری فیملی ہے, میری فیملی کے اندر اور بھی لوگ ہیں. میرا سکا بھائی ہے, وہ بڑا سیدھا سادہ ہے, ٹو دی پوائنٹ اینڈ ٹو دی بزنس, دیٹس اٹ. وہ کبھی ایسی سوشل گیدرنگز میں نہیں جائے گا, کبھی وہ لیڈرشپ کی بات نہیں کرے گا. اس کو کوئی عہدہ دیں تو وہ کہے گا میں نے نہیں لینا. میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں. یہ بائی برتھ ہے, یہ بائی برتھ ہے. جب بائی برتھ ہو تو پھر وہ جو لوگ ہیں وہ اس کو پالش کرنے والے مل جاتے ہیں, اس کو ٹرین کرنے والے مل جاتے ہیں, اور ادروائز نہ ملے تو وہ ارد گرد سے سیکھ لیتا ہے. کیونکہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بائی برتھ جینز میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوالٹی اور ایبلٹی جب ہوتی ہے تو وہ پھر باقی ادارے ایسے ہیں, انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو پھر لیڈرشپ سکھاتے ہیں, پھر اس کو پالش کرتے ہیں, پھر اس کو ویلیو ایڈڈ کرتے ہیں. یہ سب ایک ڈسکشن میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت دنیا میں پاکستان میں ڈبیٹس موجود ہیں, ڈسکشن موجود ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اکیڈمیا میں ان کو یہاں تک لے کر آؤں اور آپ سے بات چیت کی جائے. کیونکہ الٹیمیٹ ہم سب بات کرتے ہیں کہ بزنس مین بننے چاہیے, انٹرپرینیورز بننے چاہیے, اسٹارٹ اپس ہونے چاہیے. پریکٹیکلی ویسے نہیں ہوتے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ وہ بہت ضروری ہے، اس کا بائی جینز کسی خاص ماحول کی وجہ سے، کسی گرومنگ کی وجہ سے اس بزنس مائنڈ سیٹ سے بزنس کیا جا سکتا ہے، یعنی بزنس کو پڑھ کے شاید بزنس نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک ڈسکشن ہے سر. اس ڈسکشن کے ساتھ ایک اور بھی سوال میں ایڈ کروں گا، کیا یہ تعلیم جو ہے سر ڈگریوں والی یہ ضروری ہے سر؟ دنیا تو سکلز کی بات بھی کر رہی ہے، ریلیونٹ سکلز ہیں، بندہ آگے نکل جاتا ہے. شاہ صاحب یہ جو ابھی جیسے آپ نے پوچھا کہ جو بزنس مائنڈ جو ہے اس کے لیے انوائرمنٹ ضروری ہے، اس کے لیے انہیرنٹ ٹریڈنگ بھی ضروری ہے، اور بزنس کرنے کے جو ایکسپوجر، رسک اور ایبلٹیز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں چونکہ بزنس کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میرے پاس بہت سارے پروفیشنلز کام کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں، سروس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سروس کو ہی پریفرنس دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں. اور جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اس کو لو انکم ہو، وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے ان اینی کیس، اور اس آزادی میں وہ 16 گھنٹے بھی کام کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جتنی محنت کروں گا میں اتنا گین کر سکتا ہوں. اور میں اگر اور وہ لوگ دیکھیں، بزنس مین کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے بزنس کو سیلف میڈ سے کہاں اٹھایا، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے. شاہ صاحب انہوں نے چیلنجز کو فیس کیا ہے، انہوں نے دن رات محنت کی ہے. میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس کے کچھ عرصے کے بعد یا پیدا ہونے کے بعد میں آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ دیکھا کرتا تھا چھٹی والے دن، کیونکہ جب میں صبح جاتا تھا کام کے لیے تم سوئے ہوتے تھے فجر کے بعد، اور جب میں گھر آتا تھا تم سوئے ہوتے تھے. یہ بائی گاڈ یہ ان کے الفاظ ہیں مجھے، جو انہوں نے اسٹرگل شروع، اور وہی اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے. ہم بھی اسی طرح اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی کہیں کسی جگہ کمی کوتاہی نہ رہ جائے. جو امپائر انہوں نے بنائی ہے، اس امپائر کو اب لے کے آگے چلنا یا اس کو مینٹین کرنا اٹ سیلف شاہ صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو جو ہے انہوں نے محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بزنس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، اور سروس کرنے والے لوگ بس سروس وہ کرتے ہیں اور سروس میں ہی اکتفا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. میاں صاحب بڑی دنیا نوکری کرتے کرتے سوچتی ہے ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے. اس کو ایک کیڑا بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک بار خیال آتا ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنا چاہیے. کون سی ایسی نشانی ہے 1 2 3 کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ کر رہے ہوں تو آپ کہہ دیں گے جی اس بندے کو کاروبار کر لینا چاہیے؟ یعنی اس کے موٹے 1 2 3 پرنسپلس کیا ہو سکتے ہیں؟ کانفیڈنس، اس کے اپنا کانفیڈنس کہ میں یہ کام کروں گا. کلیئرٹی، جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کی نو ہاؤ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جس انوائرمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے فلی پریپریشن، انڈرسٹینڈنگ. بعض کاروبار بڑے اچھے ہوتے ہیں، ایک پروفیشنل بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہاں اس جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی جہاں وہ کاروبار کرنا شروع کر دیتا ہے. میں عام طور پر ریسٹورنٹ کی مثال لے لیتا ہوں، فرینچائز جو ہے ان کی مثال لے لیتا ہوں، شاپس کی مثال لے لیتا ہوں کہ ایک شاپ ہے وہ وہاں پہ وہ کھول لیتا ہے، لیکن وہاں پہ اس شاپ کا جو کوالٹی ہے یا اسٹینڈرڈ ہے اس پہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پوری فلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے اس کو کہ میں جہاں کر رہا ہوں. یہ بات پھر اس کے پیچھے سینس ہے کہ کتنی آپ کے پاس اس کاروبار کرنے کے لیے نالج ہے، سینس ہے، کلیئرٹی ہے، اور پھر کانفیڈنس ہے. یہ ریسورسز جب آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ ایک کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں. اور محنت اسٹرگل تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے دیکھی ہے کم سے کم اپنی فیملی میں اور اپنے ارد گرد لوگوں میں، اور آپ پھر میں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے بڑے لیجنڈس ہیں بزنس، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور برانڈز بنائے، پاکستان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، روشن کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آنیسٹی، سنسیریٹی. میں نے اپنے والد سے، اپنے تایا سے سیکھا کہ جس دن تم اپنے کسٹمر کے بارے میں بد نیت ہو گئے تو سمجھو کہ تمہارا کاروبار جو ہے
وہ آپ نے اسی دن اپنے کاروبار کو ڈکلائن موڈ میں ڈال دیا اور ڈائریکشن پہ چلے گئے. ٹھیک. جب تک جس دن تک دل سے نیت سے ریلیجسلی آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ سنسیئر ہو کہ وہ آپ کی پروڈکٹ آپ کی سروس لے کے دھوکہ نہ کھائے اور اس کو نقصان نہ ہو, آپ نیچے نہیں جا سکتے. آپ چاہے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لے آئیں, چاہے جو ہے وہ آکسفورڈ سے ڈگری لے آئے, چاہے جہاں مرضی لے آئے, یہ تربیت ہے, یہ پرنسپل ہے. ایمانداری, اس کے بارے میں ایک بہت بڑی ریسرچ دنیا میں تھامس اسٹینلے کی کبھی سر آئی, اور دنیا کے جتنے بلینئرز تھے, ریئل کاروباری بندے جنہوں نے کامیابی حاصل کی, اس میں ٹاپ فیکٹر ایمانداری تھی. آپ یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کی زندگی کے واقعات دیکھتا ہوں, آپ کے والد صاحب کی جو کوچنگ تھی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہارورڈ سے زیادہ امپورٹنٹ پہلی یونیورسٹی تو وہ ٹریننگ اینڈ کوچنگ میری تو وہی ہے. جو زبان دے کے اس پہ قائم رہنا ہے, بات کر کے قائم رہنا ہے. میں چاہوں گا اس کو کوئی ریکال کریں, کوئی واقعہ ایسا جس سے پتہ لگے ایمانداری کتنی شاہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کاروبار میں کرنے کے لیے. جو ایمانداری ہے نا, یہ چیلنجز ہیں آپ کے قسم کے. میں ٹیسٹ بھی سمجھتا ہوں, یہ ٹیسٹ بھی ہیں آپ کے, اور جب آپ ان ٹیسٹ سے پاس ہوتے ہیں نا, تو میں چونکہ ایک مسلمان ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی آتی ہے, انعامات بھی آتے ہیں, اور مزید اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں. لیکن اس کے لیے نا, آپ جانتے ہیں کہ امتحان پاس کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اللہ میاں ضرور لیتا ہے, اور یہ اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے مضبوط بھی ہونا چاہیے, مضبوط بلیو کہ یہ جب ٹیسٹ یا چیلنج آئے تو اس پہ ڈگمگانا نہیں ہے, اپنے انسٹانس پہ, اپنی کمٹمنٹ پہ, ایمانداری جو ہے اس پہ قائم رہنا ہے. میرے پاس ایک ہم نے بلڈنگ خریدی لندن میں, BCCI بینک, جب بینک کرپریسی میں گیا تو بلڈنگ خریدی اور بیچ دی. ابھی بیچ دی, بات ہوئی زبان سے, تو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ارشد صاحب وہاں پہ آئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی یہ بلڈنگ دیکھ رہا ہوں, تو یہ بلڈنگ مجھے پتہ چلا کہ آپ بیچ رہے ہیں, تو میں سوچا کہ آپ کا بلڈنگ پہ میں کھڑا ہوں اسی وقت. تو میں نے کہا جی یہ تو بیچ دی ہے ہم نے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے میں بیچی, میں نے کہا اتنے میں بیچی. انہوں نے کہا ابھی 1 لاکھ پاؤنڈ مجھ سے زیادہ لے لو. 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لے لو. تو آپ, میں نے کہا جی یہ تو بیچ دی. کہتے ہیں انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا. انگلینڈ میں جب تک آپ سولیسٹرز کے تھرو سائن نہ کر لیں, آپ اس کو مٹیریلائز نہ بھی کریں, تو یو کین سے اینی ٹائم آر بیک آؤٹ اینی ٹائم, سے آئی ہیو چینجڈ مائی مائنڈ. یہ بات سنی تو میں نے کہا اچھا میں پتہ کرتا ہوں. میں نے انہی کے سامنے اسی وقت فون کیا اپنے پاکستان میں. تو میرے والد صاحب تایا اکٹھے تھے اس وقت, تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا جی یہ اس طرح سے یہ آئے ہیں. ارشد صاحب چونکہ فیصل آباد میں بھی زونل چیف رہ چکے تھے, اور ویری ویل نون ٹو مائی فادر اینڈ می آلسو. تو اس طرح سے ہے, یہ کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ زیادہ لے لیں اور یہ بلڈنگ جو ہے مجھے دے دیں. تو میرے تایا کا جواب تھا کہ انگلینڈ میں شاید یہ سلسلہ ہے, لیکن پاکستان میں جہاں میں بیٹھا ہوں اور زبان کی ہے, وہاں پہ میں زبان پہ کاروبار کرتا ہوں. تو میں جس زبان سے کاروبار کیا ہے تو میں اس سے قائم ہوں. اور بیٹا ساری زندگی میں آپ کو ایمانداری سکھاتا رہا, اور کہا کہ ایمانداری پہ قائم رہنا ہے. تو آج میں 1 لاکھ پاؤنڈ کے بدلے بے ایمان ہو جاؤں, میری ساری زندگی کی ٹریننگ, تعلیم, تربیت ساری میں ضائع کر لوں اور اپنے اللہ کو ناراض کر لوں, تو یہ مجھے 1 لاکھ پاؤنڈ نہیں چاہیے. میری جو بات ہوئی ہے, میں نے جس زبان سے, میں یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے بزنس کرتا ہوں اور میں اس پہ قائم رہتا ہوں, میں اسی پہ قائم ہوں. ویری نائس. یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تربیت ہے. اور یہ تربیت شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گھر میں ہر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں, آپ چونکہ مجھ سے آپ نے کویشچنس کیے ہیں, پہلے ایک تربیت کی, تعلیم اور تربیت کی بات بھی کہی تھی, وہ بیچ میں اسکپ کر گئے. تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات ہے نا میرے نزدیک,
وہ تربیت ہے. میں اگر آپ کو 100 ایئرز بیک لے جاؤں تو وہاں پہ پیرنٹس کی یا اداروں کی کیا ہوتی تھی؟ تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی. اور اس تربیت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ بیٹر پروڈکٹیو ہوتے تھے یا آج کے وہ پروڈکٹیو ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ تعلیم آپ جتنی مرضی لے لیں، آکسفورڈ میں پھر وہی کہوں گا ہارورڈ یونیورسٹیز کی ڈگری لے لیں آپ. میں ایک پروفیشنل ہوں، میں CEO آف دی کمپنی ہوں، ون آف دی ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز کمپنی آف پاکستان. اور میں جو بات کر رہا ہوں میں نے بہت سارے پروفیشنلز کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، انٹرویو بھی کرتا ہوں. صحیح. اور بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈگری کے ساتھ ان کے پاس وہی بات آ جائے گی، ٹریننگ، تربیت، اس کا بیہیویئر بیسیکلی پورا اوور آل. اگر میں سارے اس کو کور کروں تو بیہیویئر. تو یہ بیہیویئر جو ہے یہ تربیت سے بنتا ہے. وہ جب بیہیویئر اس کا تربیت سے ملے گا تو تعلیم ول ورک، ایجوکیشن ول ورک. اور اگر آپ تعلیم کو نکال دیں، تربیت اٹ ورکس. آپ تربیت نکال دیں، تعلیم ڈال دیں، اٹ ڈزنٹ ورک. یہ میرا ایکسپوجر ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے. صحیح. سر سارا یہ پروفیشنل جرنی یہ ہو ہی نہیں سکتا سر کہ کوئی بندہ کامیاب ہو اور مشکلات نہ آئیں سر، ہرڈلز نہ آئیں سر. یہ مشکلات سے بچا نہیں جا سکتا سر. کیا کیا بڑے ہرڈلز تھے، کیا کیا چیلنج تھے جن کو آپ نے خود فیس کیا؟ اور آپ یہ بھی ضرور بتائیے کہ ان سے گین کیا ہوا، ان ہرڈل سے کیا گین؟ بزنس ہو یا سروس ہو یا فیملی لائف ہو، چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. اپنی اپنی جگہ ہر ایک نے ان چیلنجز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، سالو کرنا ہوتا ہے. بزنس میں بھی بڑے چیلنجز آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کے. کبھی آپ کی کمپنی گین کر رہی ہوتی ہے، پروفٹ بنا رہی ہوتی ہے، کبھی لاس کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی آپ کو کمپٹیٹرز کے چیلنجز آ جاتے ہیں. شاہ صاحب کبھی آپ کو ٹیکنالوجی چینج کے چیلنجز آ جاتے ہیں. تو آپ کو ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہ رکھیں، اپنی انڈسٹری کو، اپنی سوچ کو، اپنی مینجمنٹ کو، ان تمام فیکٹرز کو جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے آج کل آپ کا ٹیلی فون جو ہے، موبائل فون جو ہے، اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے. آپ کو اسی طرح سروائیو کرنے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے اپ ڈیٹ کرنا. اس میں ٹریننگ ہے، اس کے آپ کی نالج ہے، اس کے آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. آپ کو یہ دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جو آپ کے پاس ہے، اس میں کیا انوویشن آئی ہے، کیا اکنومائزیشن اس میں آئی ہے جس کو آپ آپٹ کریں اور کمپنی کو آگے لے کے چلیں. اس میں پھر وہی بات آ گئی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس ٹیوبز لگی ہوئی تھی، عام ٹیوب جو لگی ہوتی ہیں فیکٹری کے اندر. ایک دفعہ ہم نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا کہ یہ جو آج کل LED آئی ہے، اس کو اگر ہم چینج کریں تو اس کا پے بیک جو ہے وہ 11 منتھ ہے، جبکہ ٹیوب کا پے بیک جو ہے، انرجی کنزرویشن کے حوالے سے میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، اس کا پے بیک جو ہے وہ 3.5 سال. میں نے کہا آج اسی وقت وداؤٹ ویسٹنگ اینی سیکنڈ آپ اس کو امپورٹ کریں، اور میری پوری فیکٹری کے اندر بین لگا دیا کہ میں نے ٹیوب لائٹس نہیں اب اینی مور آئیں گی، اس کو ہم ابنڈنٹ کر دیں گے. نہیں، یہ چیلنجز ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کمپٹیشن کے چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ہم ساتھ فیس کرتے ہیں، اس کو ریزالو کرتے ہیں. جب آپ کا لارج اسکیل ہو تو پھر پروفیشنلز کو ساتھ آن بورڈ لے کے تو چیلنجز کو پھر ہم آپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فیلئر ہو تو وہ میرا ہے، اگر سکسیسفل ہے، سکسیس ہے تو وہ میرے کولیگس کی ہے، میری ٹیم کی ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے. تو اس طرح سے وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ اور ان کو آن بورڈ لے کے
تو آئے دن جو چیلنجز ہیں اس کو پھر ہم فیس کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. سر ایک بزنس کی پوری تاریخ آپ کے تایا سے، والد صاحب سے شروع کر کے آج تک کی ساری کامیابی، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں سر، فیملی ویلیوز ہوتی ہیں سر، بزنس ویلیوز ہوتی ہیں سر. کون سی ویلیوز ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہاں نہ پہنچتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے چونکہ یہ کیس اسٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں. ہر بزنس کے سکسیس فیکٹرز ہیں. اگر کوئی بزنس کہیں پہنچا ہے نا، کوئی فرینچائز پہنچی ہے تو اس کے اندر کوئی سکسیس فیکٹر ہے. اس کا ٹیسٹ ہے، اس کی سروس ہے، اس کی ڈلیوری ہے، اس کا وقت پر گرم ہونا ہے. تو یہ ساری کوئی نہ کوئی ایک سکسیس فیکٹر ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں، جو وہ سکسیس فیکٹر کو مٹیریلائز کرتا ہے اور اس سے وہ گین کرتا ہے، گرو کرتا ہے. شاہ صاحب جو میں نے دیکھا ہے اپنی فیملی میں، وہ دیکھا سنسیرٹی، آنیسٹی اور کلیئرٹی. آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کے کسٹمرز کے لیے. اور میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں، جو ہمیں سکھایا گیا، اگر یہ 100 روپیز کی ہے تو یہ 100 روپیز کی ہونی چاہیے. اگر آپ نے 100 روپیز کی چیز میں 70 روپے کی چیز دے دی تو یہ چیٹنگ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بے ایمانی ہے. اور اگر میں اس سے سخت ورڈ استعمال کر لوں جو شاید لوگوں کو پسند نہ ہو تو یہ حرام ہے. جو میں نے سیکھا ہے، جو سکھایا گیا، جو بتایا گیا. آپ یقین کریں، میں ایک کوٹ کرنے لگا ہوں. جیکب آباد میں گیا، بہت پرانی بات ہے. ایک ہندو نے مجھے یہ کہا، ہندو دکاندار جیکب آباد، انہوں نے کہا کہ میں حاجی صاحب سے پچھلے 25 سال سے کام کر رہا ہوں. میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس نے کہا کہ مجھے آج تک حاجی صاحب کے ساتھ کاروبار میں نقصان نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا، اس کی وجہ؟ میں اس وقت ٹریننگ پہ تھا، لرننگ پہ تھا. میں ابھی گریجویشن نہیں کی ہوئی تھی میں نے ابھی. تو میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی جب بھی میں نے کہا نا حاجی صاحب مجھے یہ تھان، یہ کپڑا واپس کرنا ہے، تو انہوں نے کہا آپ بالکل جب چاہے کر دو، کوئی ایشو نہیں. اور یہ ایک اسلامک بھی ہے، آج کل لوگوں نے شروع کیا ہے، لیکن اس زمانے میں 50 سال پہلے، 45 سال پہلے ان کو اپنی پروڈکٹ پہ، ایمانداری پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ اگر آپ کو رنگ اتر جائے، آپ کو کپڑا پسند نہ آئے، آپ واپس کر دیں. اور ستارہ اس معاملے میں بڑا مشہور تھا. اور یہی کانفیڈنس تھا عورتوں کا بھی کہ اگر کپڑے کا رنگ اتر گیا تو سلے سلائے کپڑے واپس آ جائیں گے. تو جس آدمی نے سلے سلائے کپڑے واپس لینے ہیں تو وہ کیوں بے ایمانی کر کے رنگ جو ہے وہ الٹے سیدھے استعمال کرے؟ وہ کیوں نہ پکے رنگ استعمال کرے؟ اور اگر کہہ رہے ہیں پکے ہیں تو وہ پکے رنگ ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیس فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ آنیسٹ ہیں اپنے، اور آپ جو دے رہے ہیں وہ اس کی ویلیو اور ورتھ اس کے مطابق ہے. آپ اس کو چیٹ نہیں کر رہے، آپ اس کو اوور چارج نہیں کر رہے. شاہ صاحب آج کل کے زمانے میں گمکس نہیں کر رہے. یہ جو ہم گمکس کر رہے ہیں نا آج کل، ہر آدمی بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں اوور نائٹ امیر ہو جاؤں اور امپائر کھڑی کر دوں. ہمیں برک بائی برک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. میں نے آپ سے کہا 4-5 محلے کے گھر سے شروع ہوا، الحمدللہ تو بڑوں نے امپائر کھڑی کی. ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم نے برک بائی برک. اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں میں آپ کو، جی سر، کہ کبھی گورنمنٹ کو چیٹ نہیں کیا. گورنمنٹ سے آج میں آپ کے سامنے یہ پبلکلی اعلان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، کبھی ریبیٹس نہیں کھائی پاکستان کے کسٹمز کی اور ادھر ایکسپورٹ کی، جو نارمل بات سمجھی جاتی. اور ایسے موقع آئے، لوگ بھی آئے، امپورٹرز بھی آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے بہت گمکس دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے تایا مرحوم جو ہے وہ بڑے کلیئر تھے. میرے والد صاحب ایک سائڈ دیکھتے تھے، مارکیٹنگ تایا دیکھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں یار، میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا. تو یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ستارہ کا نام، ستارہ کے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ فیئر جو ہے نا، جو فیکٹر جو ہے
میں اگر ایک لفظ میں یہ آپ کی سارے سوال کا جواب دوں تو فیئرنیس. ویری نائس. اس کو آپ ایکسپلین کر لیں چاہے جتنی دیر مرضی کر لیں. بالکل ٹھیک. میاں صاحب کچھ عرصے سے پاکستان میں اس لیے اس سوال کو رکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے والی جو آپ کے ساتھ نشست تھی، ایک پینل ڈسکشن تھی، ہم نیشنل ایشوز کو دیکھ رہے تھے، تو اس سوال کو میں روٹین سے تھوڑا ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے کیونکہ پراپرٹی کا بزنس آ گیا سر، اس پراپرٹی کے بزنس سے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ لوگوں نے پیسہ بنا لیا، کما لیا، اور لوگوں کا ایک پرسیپشن یہ بن گیا کہ اوور نائٹ سکسیس ہی سکسیس ہوتی ہے. یہ جو جلد بازی آئی ہے جو کہ میرا خیال نیچرل نہیں، اصل جو وے ہے وہ صبر کا ہی رستہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے؟ اس کو پورے سماج کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیابی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہے، اس سے ملک کا، معیشت کا، معاشرے کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا. اس سوال کے پیچھے ایک تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. جس تیزی سے پاپولیشن بڑھی اس تیزی سے ہماری جو ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں پلان ہوئی. یہاں پھر ایک بہت بڑا فقدان میں دیکھتا ہوں پالیسی کا. ہماری اگر پاپولیشن کے حساب سے ہمیں یہ خود ہی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اس شہر کے لیے اتنی جگہ میں یہ سوسائٹیز یا ہاؤسنگ کالونیز بنیں گی، اور اس طرح سے بنیں گی کہ ایک سال میں یہ، ایک دوسرے سال میں یہ، تیسرے سال میں یہ، اور یہ ایک 5 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی پالیسی. میں اس کی مثال پریکٹیکل دے دیتا ہوں. کینیڈا کے اندر بھی یہ ایک پراپرٹی بزنس ہے، لیکن وہاں انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ایریا میں یہ کرنی ہے اور اتنی دیر میں کرنی ہے، اور وہ خود بلا کے کہتے ہیں کہ جی جو پہلے آ جائے ہم ان کو یہ دیں گے، اپروولز دیں گے، اینڈ دیٹس اٹ. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اور دوسری بات شاہ صاحب فیکٹر ہے پیسہ. جب میں آپ کو بائی دی وے جب ناجائز پیسہ آتا ہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر بڑا سا بنایا جائے، بہت اچھی سی گاڑی لی جائے، اور پھر سیر سپاٹا کیا جائے، اور پھر باقی جو خواہشات ہیں نا وہ پوری کی جائے، تاکہ میں بتا سکوں اس سوسائٹی میں کہ میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، اور میرے بچے بہت اچھے اسکول میں جاتے ہیں. لہٰذا میرا ایک جو بن گیا ہے سمبل آف اسٹیٹس وہ یہ ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا، جب میں نے جیسے کہا کہ ڈیمانڈ پھر جب ہو تو اس میں پھر یہ جو چیزیں ہیں ناجائز، غلط ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ پھر ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایکسپلائٹیشن ہے. صحیح. اور یہ ایکسپلائٹیشن کے پیچھے میرے نزدیک پلاننگ ہے، اور ہر چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے. دیکھیں نا ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے ہر شہر کے اندر. ایل ڈی اے ہے، ایف ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، کیپٹل سی ڈی اے ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے ہے نا. بالکل ٹھیک. تو پلاننگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ اتنی دیر میں یہ ہوگا، اتنی دیر میں یہ ہوگا، اتنی دیر میں ہوگا. تو اگر آپ اس کو مادر پیدر آزاد کر دیں اور اس کے سسٹم کو اتنا مشکل بنا دیں کہ جو جینون لوگ ہیں ان کے لیے ناممکن ہو، اور جو پیسے دے کر سارا کام کروا لیں اور ان کے لیے موج ہو، تو وہ جو موج ہے، وہ جو پیسے ہیں، وہ جو کاسٹ آف رشوت ہے، وہ بھی تو پاس آن ہوتی ہے نا پھر لوگوں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. اور آزادی پھر مل جاتی ہے. پھر اس کا شاہ صاحب کنٹرول کوئی کہیں نہیں ہے. دیکھیے ایک آپ نے 5 کروڑ روپے کی کمپنی بنائی، اس کو آپ کو پتہ ہے SECP ریگولیٹ کرتا ہے. آپ نے 50 کروڑ کی کالونی بنانی ہے، نیشنل لیول پہ کون سی ریگولیشن ہے؟ کتنے یہاں پہ فیک لوگ جو لوگوں کو لوٹا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ نیب نے ایک وقت میں نیب نے سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لے لیا تھا. نیب کو یہ کیس دیا گیا کالونیوں کو آڈٹ کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پلاننگ، کنٹرول، اور پھر یہ ہے کہ یہاں بڑا آسان ہے آپ سے پیسے لے لینا اور پھر آپ کو رلانا، پھر آپ کو پیچھے بھگانا، اور نو باڈی کین چیک یو. پھر آپ جا کے کورٹ سے ایک اسٹے لے لیں تو موج کریں. دیٹس اٹ. یہ سارا سسٹم ہے، یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہے، یہ مس یوز آف لا ہے، مس یوز آف کورٹس ہے، اور
एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं मिल के। लूटने वाला, पैसे बनाने वाला तो कहता है कि मैं ओवरनाइट बना लूँ, जैसे आपने कहा, और आपने देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर ओवरनाइट कितने पैसे बनाए गए, कितना लूटा गया। इट इज़ देयर। सर कोई भी मंजिल है, टारगेट है, विजन है, ख्वाब है, उसको पूरा करना मुश्किलात है। आप सर क्या समझते हैं कि जो चैलेंज है, मुश्किलात हैं, इनको हल करने के लिए ये 1 2 3 मोटी मोटी बातें हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए? क्योंकि हमारी ऑडियंस यूथ भी है, बड़ा टारगेट यही है सर, ये 12 करोड़ जो यूथ है हमारे इस प्रोग्राम से, इस यूट्यूब पे, टीवी पे, जहाँ सुने, इससे फ़ायदा उठा ले। चैलेंजेस को, मुश्किलात को जब देखना है सर, तो क्या सामने रखा जाए जिससे वो मुश्किलात जो हैं उनको हम हल कर सकें? शाह साहब, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मुश्किलात के लिए आपको, अगर आप बात कर रहे हैं गाइडेंस की, डायरेक्शन की, और फिर उसके बाद उसके सलूशन की, तो बड़ा क्लियर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुश्किलात आई तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, सबसे पहली बात, एक मुसलमान होने के नाते। और फिर आप उनसे अल्लाह से डायरेक्शन लें, गाइडेंस लें। गाइडेंस भी मौजूद है, रोशनी भी मौजूद है, एडवाइस भी मौजूद है, कंसल्टेशन भी मौजूद है, कथारसिस भी मौजूद है। आप रुजू करें और वहाँ से आप, पहली बात तो ये, मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि शाह साहब आप जानते हैं कोई भी काम करने के लिए ना, आपको सबसे पहले तो आपका मोरल हाई होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। जैसे एक बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ना, ताकि आपकी बॉडी जो उससे फाइट करे, या चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको विटामिन्स दिए जाते हैं। तो जो बात मैं कह रहा हूँ रिलीजियसली, वो आपके लिए विटामिन्स है कि आप पहले रुजू लें, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी ये आपको बताया अपना पोर्टफोलियो, अल्लाह के फजल करम से मैंने गाइडेंस भी ली, डायरेक्शन भी ली, हीलिंग भी ली, और वो आपको मिल जाती है वहाँ से चैलेंजेस के लिए। दूसरी बात, चूँकि रिलीजियसली बात मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैंने जो किया, फिर आप दुरूद पाक पढ़ें, उससे ये प्रूवन बातें हैं कि आपको उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जब अल्लाह से रुजू करेंगे, दुआ करेंगे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ के मांगेंगे, तो सलूशन, एडवाइस, डायरेक्शन दिल से मांगेंगे तो वो मिलेगी आपको। रुजू करना पड़ेगा आपको प्रॉपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट कर लें तो आपको जो है ना, अच्छा, चैलेंजेस हर जगह होते हैं। मैंने पहले भी ये कहा, कारोबार में चैलेंजेस होते हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर, ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर चैलेंजेस होते हैं आए दिन। और उन चैलेंजेस के लिए देखिए, मैं एक और तरह से एक बात करने लगा हूँ। आपको तकलीफ़ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये एक चैलेंज है ना आपके कि उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए। गम, मुश्किलात, परेशानी को दूर करने के लिए आप अल्लाह से रुजू करें। इसी तरह आपको टैक्स के मामले में कोई इशू आता है तो आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, कंसल्टेंट। तो हमें बताया गया है ना कि आपको जब कभी मुश्किल आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो आप सबसे पहले जो मदावा आपका, सलूशन जो है आपका, वो वहाँ से है। उसके बाद फिर आपके पास जो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चैलेंजेस है आपके फैमिली के अंदर, अच्छा, उसके लिए फिर थोड़ा सा आपका विजन होना चाहिए, मेरिट पे बिलीव होना चाहिए, आपके अंदर मुतदिली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मुतदिल नहीं है तो आप लीडर हो ही नहीं सकते, पहली बात। तो एक और बात, जो चैलेंजेस है ना, वो लीडर ही सॉल्व करते हैं, जो बाकी फॉलोअर्स होते हैं। शाह साहब, आपने देखना है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं। यू गॉट टू प्लेस योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक, डिसाइड कि आप कहाँ पे ठहरना चाहते हैं। सही। तो अगर आप चैलेंजेस जो है ना, लीडर जब करते हैं तो फिर आपको देखना है कि कौन है जो मेरे इस चैलेंज में मेरी मदद कर सकता है। दोस्त, माँ, वालिद, भाई, कहाँ से मैं ये डायरेक्शन लूँ, एडवाइस लूँ, जो मुझे इस सॉल्यूशन के लिए
कंसोल कर सके, गाइड कर सके, सही और फिर मैं आगे चल पड़ूँ। सही। आपने सर 60 मुल्क देखे हैं, दुनिया के 60 हाँ, मुल्क देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सर ऐसा कंपैरिजन मैं चाहूँगा सर कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े चैलेंज सर फेस कर रहा है सर। इकनॉमिक चैलेंज तो सर बहुत बड़ा है सर। सर हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ पर सर इकनॉमिक चैलेंज या कुछ तरह के हमारे चैलेंज ऐसे हैं जो सिमिलर हैं इंडिया के साथ 1991-92 के टाइम उनके ये चैलेंज थे। इस वक्त सर चंद दिनों में जो न्यूज़ हैं सर हमसाया मुल्क की, इंडिया की, मर्सिडीज़ लॉन्च हो गई है सर, उनकी सर जो ट्रेड है वो कहाँ चली गई है सर, और उनकी करेंसी 18 मुल्कों में चलने लग पड़ी है सर। पाकिस्तान सर यहाँ खड़ा है इस वक्त सर। आप क्या समझते हैं मियाँ साहब कि एक बिजनेसमैन, मैं समझता हूँ असल मुल्क बिजनेसमैन का होता है सर, क्योंकि वो अपना आप, अपना पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, जॉब दे रहा है, टैक्स दे रहा है। क्या समझते हैं कि कौन से 2-3 इकदाम अगर किए जाएं तो हम अगले 5 सालों में मुल्क को बेहतर हालत में देख सकते हैं? अच्छा सर, ये बड़ी कॉमन बात है जो मैं भी करने लगा, दुनिया भी कर रही है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ का मुसलसल रहना, पॉलिसीज़ का क्लैरिटी के साथ होना, और उन पॉलिसीज़ पे फिर सख्ती से पाबंद रहना। शाह साहब, मैं आपसे ये सवाल आपने मुझे किया, इसमें ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी है। मैं उस पॉलिटिक्स में जाए बगैर मैं आप ही से ये एक सवाल करता हूँ। हम लोग एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री जब चलाते हैं तो उसमें सक्सेसफुल फैक्टर्स, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, उस सक्सेसफुल फैक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मेरे पास जो टीम है ईमानदार हो, प्रोफेशनल हो, डिलीवर करने वाली हो। मैं कभी कंप्रोमाइज़ करता हूँ कि मेरा मैनेजर जो है वो मेरिट पे ना हो। मैं कभी कंप्रोमाइज़ करता हूँ कि मेरा मैनेजर जो है वो डिलीवर ना करे, और अगर ना डिलीवर करे तो मैं कितनी देर उसको बर्दाश्त करूँ, मैं उसकी लाइबिलिटी को कब तक लेके चलूँ, और उसकी वजह से उसकी नाइलायकी या उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या पड़ रहा है, कब तक पड़ रहा है, कब तक मैंने इस कंपनी को में बर्दाश्त करना है, एक चीज़। दूसरा, मेरे इर्द गिर्द की जो कंपनीज कंपटीटर्स हैं वो कैसे हैं। अभी आपने इंडिया का नाम लिया, मैं बहुत दफ़ा इंडिया गया हूँ, ठीक है सर, और मैंने देखा है उनको, बड़ा क्लोजली वॉच किया है उनको। बांग्लादेश में गया हूँ, मैं नेपाल गया हूँ, तो मुझे बड़ा क्लियरली पता है इन सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी का, क्योंकि मैं बिज़नेस लीडर रहा हूँ, मैं डेलीगेशन में जाता रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपोजर है। तो हम अगर अपनी एक सक्सेसफुल फैक्ट्री के लिए चूज़ करते हैं चैलेंजेस को भी, फिर उसके अंदर शाह साहब, मेरी एक कॉर्पोरेट कंपनी है, तो मेरी कॉर्पोरेट कंपनी एक पॉलिसीज़ के मुताबिक चल रही है। मैं आपको एक मज़ेदारी बात बताऊं, आपने मुझसे सवाल किया, लोग इंशाल्लाह इसको बहुत अंडरस्टैंड करेंगे और मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे जितने SOPs हैं, मेरी जितनी पॉलिसीज़ हैं, वैलिड फॉर 2 years ओनली, और 2 साल के बाद वो सारी नल एंड वाइड हो जाएंगी, अनलेस अनटिल मेरी फैक्ट्री के अंदर एंड यूज़र, मेरा ऑर्डर डिपार्टमेंट, मेरा SOP ISO डिपार्टमेंट जो है मेरा अलग से, वो उसको रिव्यू करेगा, तीनों इसको वेरीफाई करेंगे, यस दे आर अपडेटेड और गुड फॉर अनदर 2 years। मैं आपको बताऊं, बहुत लंबी बहस है जो आपने सवाल किया। 1947 से पहले के कानून जो है ना हमारी फैक्ट्रियों पे लागू हैं आज इस वक्त। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कौन आएगा इस मुल्क के अंदर असम्बलियों में जो इनको सारा रेक्टिफाई करेगा और हमें अपडेट करेगा, और जब तक नहीं करेगा तो क्या होगा शाह साहब, क्या हो रहा है, इस्तेसाल किन के हाथों, रिश्वत खाने वालों के हाथों। ये बॉटम लाइन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये रियलिटी है। तो जब मोबाइल फ़ोन 3 माह के बाद अपडेट करता है अपना सॉफ्टवेयर, तो हम किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस पॉलिसीज़, किस SOPs के अंडर काम करें। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी को चाह रहा हूँ कि अपडेट रखूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके हिसाब से, फिर अपने विजन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपोजर जो मैंने दुनिया में घूम के देखा, सीखा,
میں اس کو اگر امپلیمنٹ نہ کروں تو میرا اس دنیا کو گھومنے کا, سیکھنے کا, آپ جیسے لوگوں سے ملنے کا کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک. میں آج اگر آپ سے مل کر آپ سے کوئی بات سیکھ کے نہ جاؤں تو میں نے اپنا دن ضائع کیا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کے جاؤں گا. تو یہ جب آپ کا یہ ڈٹرمینیشن اور کلیئرٹی ہو کہ میں نے آج کچھ سیکھنا ہے کسی اچھے کام کے سکسیزفل بندے سے, تو میرا خیال, اور پھر اس کو بس سیکھ لیں. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو کچھ بھی سیکھ لو نا اس کا 15-20% امپلیمنٹ کر لو تو یو آر سکسیزفل, اینڈ آئی ایم سکسیزفل. الحمد للہ. اور آپ 100% سیکھ لیں شاہ صاحب, اور 5% بھی نہ اس کو امپلیمنٹ کریں تو کیا آپ کی سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی ایکسپرٹیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب میرے سوال ہے انڈائریکٹ میں جواب دے رہا ہوں. آپ کی ایمانداری کا, آپ کی آنیسٹی کا, آپ کے کمپیٹنٹ ہونے کا میری کمپنی کو کیا فائدہ اگر آپ نے اس کو پرفارم نہیں کیا, آپ نے ڈلیور نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک. بس یہ میں اپنی کمپنی کو سامنے رکھ کے آپ کو جواب دے رہا ہوں, بالکل صحیح, تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ملک کے لیے بھی تو پھر ہمیں ایسا ہی ہے نا. میں بہت تلخ میرے تجربات ہیں شاہ صاحب. میں ایز اے پریزیڈنٹ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس, پاکستان کی تمام چیمبرز, پاکستان کی تمام اپیکس باڈیز کے مسائل اور معاملات کو میں جانتا ہوں. اور جب ان کو کوئی پالیسی کے اندر چھوٹی موٹی چینج یا چھوٹی موٹی ایشو آ جائیں یا اپروولز آ جائیں, جس طرح سے رولتے ہیں, رلائے جاتے ہیں اور ڈیمیجز پڑتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں میری کاروباری انڈسٹری کے, یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے. میں نے تو پاکستان میں آج تک یہی دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ پہ ڈسکریج کرو. میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے. پالیسیز ایسی ہیں, پالیسی ڈسکریج, ایٹیچیوڈ. ابھی آپ نے بات کی تھی مائنڈ سیٹ کی, ایٹیچیوڈ. ہمارا پاکستان, ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کا ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے ایکسپورٹ کا. اوور سسٹم سب جگہ. میں ایک اور بات بتاؤں, چورن جو ہے نا انڈیا بنا کر بیچ رہا ہے پوری دنیا میں, برانڈ ہے. میں خود جاتا ہوں تو مجھے کئی سفارشیں آتی ہیں کہ جا رہے ہو تو وہاں سے یہ لے کے آنا. برانڈ ہے نا, بنا کر بیچا. یہ پان سپاری اور یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں, ان کو برانڈ بنا کر اچھی سی پیکنگ کر کے, پیکیجنگ, آج پیکیجنگ مانگتی ہے دنیا, پیکنگ کر کے مٹی کو بڑا اچھے سے پیک کر کے وہ بیچ رہے. ہمیں نہ پیکنگ کرنی آتی نہ. میں بہت سارے مسالہ جات ہیں یہاں پاکستان میں جو بک رہے ہیں, بہت سارے شربت ہیں جو پاکستان کے جو باہر بک رہے ہیں. لائک وائز بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے اندر جن کو بنا کر بیچ کر پاکستان ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر آدمی یہ لگے کہ میری ٹریڈیشنل جو بھی چیز ہے, گاؤں میں بیٹھا میں ایک چادر بنا رہا ہوں, گاؤں میں بیٹھا میں ایک پونا بنا رہا ہوں, میں اس کو سلائی کر رہی ہے ایک بی بی جو ہے وہ جو کہ بیوہ ہے, اس کو بنا کر ایک آرگنائزیشن. یہ ماڈل سارے موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی بات اللہ کے فضل و کرم سے ان پریکٹیکل نہیں کروں گا کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں اور میں نے دیکھی ہوئی باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا. بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے, رورل ایریا سے چیزیں بناؤ, ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں سے آپ ایکسپورٹ کرو, بیچو اور ویلیو ایڈڈ کرو. تو یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ ماڈل جو سکسیزفل ہے پچھلے 20 سال 25 سال سے. رورل ایریا سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ٹریڈیشنل کام کریں اور دنیا کو بیچیں. دنیا پاگل ہوتی ہے آپ کا ہاتھ کیا ہوا کام, ویلیو ایڈیشن. آپ کے لیے وہ ہے سستا ہے, وہ لیبر انٹینسیو ہے, ان کے لیے وہ ویلیو ایڈیڈ ہے. ایسی بے شمار چیزیں شاہ صاحب جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میں نے ایک بات کہی, مائنڈ سیٹ, پالیسیز میں, ہینڈلنگ میں. کون ہینڈلنگ کر جتنے میں نے آج تک ایکسپورٹ انسینٹیوز دیکھے ہیں میں نے کبھی مٹیریلائز نہیں ہوتے دیکھے. ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص طور پر اور ادروائز باقی ساری انڈسٹری, کیونکہ میں نے کہا میں پوری ایکسپورٹ لیدر کو, گارمنٹس کو, ٹیکسٹائل کو, فوڈز کو, فوڈ اینڈ ویجیٹیبلس کو, میں ایسی ایسی باتیں بتاؤں آپ کو, آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ہماری ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں وہ اتنا ایکسپورٹ ہو سکتا ہے جس کی حد کوئی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ جی فروٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک مشین چاہیے جو جس سے گزرے گی
اور جو بیکٹیریا ہے اس کو کل کر دے گی اینڈ میک ملینز اینڈ ملینز ڈالر. میں جب 2015 میں تھا تو ایک مشین آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہی تھی. کیا ایکسپورٹ کریں گے تو کیا ڈالر کمائیں گے تو کیوں نہیں پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوگا. اب مجھے بتایا کہ فشریز کا نام میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ایک انڈسٹری ہے فشری جو جانتی ہے, جو $1 کی چیز جو ہے وہ $20 میں جاپان لینے کے لیے تیار ہے. ساری دنیا سارے لوگ جانتے ہیں. کیا پالیسی میکرز کو نہیں پتہ, ڈیسیژن میکرز کو نہیں پتہ, کیوں نہیں اس کو کنٹرول کرتے. میں کل بیٹھا تھا, کل کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, بیٹھا میں سارا ڈسکس کر رہا تھا. پاکستان کے اندر کول ٹرن اراؤنڈ کر دے گا پاکستان کی اکانومی. میں پاکستان لیول پہ بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں جتنا کول ہے, سندھ میں جتنا کول ہے, صرف اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آرگنائز میکنائز کرنے کی ضرورت ہے. مائننگ انڈسٹری پاکستان میں ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اور جو مائننگ انڈسٹری پاکستان میں نہیں ہے تو پھر قدرت کے جو ریسورسز ہیں, آپ اس کا فائدہ کیا اٹھایا آپ نے آج تک 70 سال میں 75 سال میں کیا فائدہ اٹھایا ان ریسورسز کا جو اللہ واسطے آپ کے پاس آپ کے ملک میں ہے؟ کون توجہ دے گا؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا. پاکستان کا جو سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ گورنمنٹ کے لیول پہ سب کرنے والے کام ہے. جب تک وہ آگے بڑھے گی نہیں, وہ فنڈ نہیں کرے گی, وہ کرے. اور اس کے لیے بھی میرے پاس ماڈل ہے کہ آپ اس کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر بنا دیں. جتنے بڑے اسٹریٹجک انڈسٹری ہے اس کے بنا لیں. ایک نیفتا کریکٹر نہیں ہے پاکستان میں, جبکہ انڈیا میں 5-6 ہے, اور وہ مدر آف کیمیکل ہے. میں اگر پھر آپ کو بتاؤں پاکستان کی اکانومی کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے, کس کے پاس جا کے یہ ساری باتیں سکھائیں, بتائیں, سمجھائیں اور ڈیسیژنز لیں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. چیلنج یہ آپ مجھے چیلنج پوچھ رہے ہیں, یہ چیلنج میں آپ کو دیتا ہوں. یہ سب ایک بڑی مختلف چیز مجھے آپ کی زندگی میں اور بالخصوص پچھلے چند سالوں میں ایک بڑا فیصلہ آپ نے کیا, ایک ایجوکیشنل چینل لانچ کر دیا الف کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی قابل تعریف اور قابل تقلید مثال ہے. عمومی طور پہ پاکستان میں چینلز کی طرف وہ جاتے ہیں جو کچھ چھپانا چاہتے ہیں, کچھ بچانا چاہتے ہیں, کچھ طاقت گین کرنا چاہتے ہیں, کچھ ان کے ایسے ٹارگٹس ہیں اپنے بزنس کو بچانے کے. ایجوکیشنل چینل الف, اس کا ویژن کیا ہے, کس طرح اس طرف آ گئے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی زبانی تھوڑا سا سننا چاہتا ہوں. یہ بات آپ کی صحیح ہے جو آپ نے کہا. مجھے بہت یعنی کہ بڈ میں بھی میں تھا جب یہ سارے چینلز مل رہے تھے. اس کے بعد بھی مجھے بہت سارے چینلز نے جو پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہے یا ان کی لائبلٹیز زیادہ ہیں یا جو بھی ہیں, وہ مجھے انہوں نے اپروچ کیا نیوز کے چینل کے لیے. اور نیوز چینل کا اپنا ایک یوز ہے, میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے ایک بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جب تک 100% بات کی اتھینٹیکیشن نہ ہو, آپ وہ بات دوسرے کو کہہ نہیں سکتے. اور اگر کہیں گے تو ہمارے دین کے اندر, ہمارے اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا ہے؟ جھوٹا ہے, تو گناہ. پھر وہی بات کہ میں اپنے دین سے ہٹ کے کوئی بات کروں, میں ایکسپلائٹ کروں, میں ایگزیجریٹ کروں, میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالوں, میں ان اتھینٹک باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دوں, میرا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. پھر میرے پاس میرا پیشن تھا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں نیشنل لیول پہ, جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہر جگہ پہ, ہر اس شعبہ میں جس کو میں نے آپٹ کیا, میں اس کی ایکسٹریم تک پہنچا ہوں. ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت گیپ ہے. ایکڈیمیا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور پریکٹیکل انڈسٹری کا بہت گیپ ہے. پتہ ہی نہیں ہے انڈسٹری کہاں جا رہی ہے, ایکڈیمیا کہاں جا رہا ہے, ایکڈیمیا کس زمانے میں پڑھا رہا ہے, اور انڈسٹری آج جو ہے لیٹسٹ انڈسٹری, اس کی انسٹرومنٹیشن اور اس کی مینجمنٹ وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے. سوائے چند ایک اداروں کے, چند ایک گنتی کے 2 یا 3 یا 4, اس کے علاوہ سب لوگ جو ہیں کوائٹ اوے فرام دی ریالٹی. یہ میں نے پڑھا 1 سال کے لیے, میں سٹی آف لندن پولی ٹیکنک انگلینڈ میں بھی پڑھتا رہا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ گیپ ہے.
دیکھیں جب آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، پھر آپ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، آپ اپنا پیشن پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. میں نے پاکستان کے اندر ایک سٹینڈرڈ جم بنایا فیصل آباد کے اندر، سمارٹس کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ اچھا آپ دیکھیں گے، آپ کو اس کی ملے گی کہ کیا سٹینڈرڈ تھا. صحیح. پھر میں نے اسلام آباد میں بنایا اسمارٹ جی. سمارٹ جم. وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا پورے پاکستان میں. پہلے وہ صرف 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر، وہ بھی لمیٹڈ چھوٹا سا. ایک 5 اسٹار ہوٹل کا چین کا سب سے بڑا چین کا مالک، اس نے اپنے جی ایم کو کہا جا کے جم دیکھ کے آؤ فیصل آباد میں. تو وہ بنایا، ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. بائی دی وے ستارہ جب کوئی کام کرتا ہے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے. کہ یہ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، اور سٹینڈرڈز ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. میں اپنے ایکسپوجر کے مطابق کروں گا. جب آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے تو آپ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق سیٹ کریں گے. کم سے کم میں اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق تو کروں گا. میری کنٹریبیوشن تو یہی ہے. تو وہ جم میں نے بنایا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک سٹینڈرڈ بنا. اب جو میں سمجھ رہا ہوں کہ الف چینل جو ہے وہ ایک پیشن ہے، ایک کنٹریبیوشن ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا. جم کی میں نے جب بات کی ہے نا، باخدا میرا اس میں کوئی فائنینشیل گین انٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس میں جب میں بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا جب آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، پھر اپنی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں. اور وہ خواہشات کوئی کتے دوڑا کے پوری کرتا ہے، کوئی گھوڑے دوڑا کے پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی وہ کائٹ، وہ پتنگ بازی کر کے خواہش پوری کرتا ہے. تو میری خواہش جو ہے وہ یہ ہوئی کہ میں ایک ایجوکیشنل ٹی وی لانچ کروں جو کہ سیٹلائٹ ہو، اور میں دنیا جہان کی جو دنیا ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہم نے پہلے بڑی بات کی ہے شاہ صاحب، تعلیم کے ساتھ تربیت پہ ایمفیسائز. وہ تربیت جو کبھی کسی زمانے میں کسی زمانہ نہیں، اشفاق احمد کا زمانہ دیکھ لیں، اس کی والدہ سے اس نے کیا سیکھا. بڑی دور کی بات نہیں میں کرتا. ٹھیک ہے، میں نے ایگزامپل دے دی. آج سے 50 سال پہلے کی ماں کی تربیت اور اٹینشن اور کلوزنس ود دی فیملی کیا تھی، آج کیا وہ ختم ہو گئی. میں کسی نہ کسی طرح سے چاہ رہا ہوں کہ جو میری ویلیوز ہیں، میری ٹریڈیشنز ہیں، جو بڑی رچ ہیں، بڑی ویلیوڈ ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اور بات بتاؤں، جو انسان کو وہ جو ہے نا، کیا اس کا کہنا چاہیے کہ انسانیت انسان کو انسان بناتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ویلیوز جو میرے مذہب میں بھی ہیں، میرے دین میں بھی ہیں، اور ہماری جو ٹریننگز ہیں، لرننگز ہیں، وہ بھی ہیں. ان سے وہ میں جو ہے اس کو آگے آنے والی نسل تک کم سے کم میں اپنی ذمہ داری پوری کروں. وہ جو آپ نے مثال شاید سنی بھی ہو کہ ایک چڑی کے منہ میں چند بوند جو ہے وہ الاؤ میں ڈال رہی ہے کہ میں اس الاؤ کو بجھا دوں. بظاہر تو وہ بیوقوف ہے، لیکن قیامت والے دن وہ یہ کہے گی کہ میں تماشا دیکھنے والوں میں نہیں تھی، جب میرے پاس ریسورسز تھے، ہمت تھی، میں نے اپنی کنٹریبیوشن کوشش کی. بس یہ چیز ہونی چاہیے ہر آدمی کی. میاں صاحب بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ 2-3 سوال ہم پبلک سے بھی لیں. تو لیڈرشپ کے حوالے سے سر اگر ہم دیکھیں نا، پچھلے 30 سال اگر پہلے چلے جائیں نا، جو آپ نے بھی ایک بات کی بائی برتھ کی، تو 30-40 سال پہلے جب بچہ کسی دکاندار کے پاس جاتا تھا نا، کوئی بندہ کہ یار میرا بچہ اس کو کام سکھا دو، تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب 5-6 مہینے میں 1 سال میں کام سیکھ جاتا تھا نا، تو وہ خود استاد بن کے نا اس کو کہتا تھا چلو بھائی 7 والی دکان پہ جاؤ اور یہ دکان لو، بناؤ، اور اس کی اوپننگ میں خود کروں گا. لیکن موجودہ دور کے اندر کمپٹیشن کا بھی آپ نے بتایا، چیلنجز کا بھی آپ نے بتایا، موجودہ دور کے اندر یہ چیزیں دکھنے میں نہیں آ رہی. جب آپ کی لائف میں یا میری لائف میں کوئی پتہ چلتا نا کہ یہ میرا کمپٹیٹر بن رہا ہے یا یہ کام سیکھ رہا ہے، تو میں فوراً اس کو کک مار دیتا ہوں. سر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس کہ آپ نے کبھی کسی کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز دیکھی ہوں اور اس کو سپورٹ کیا ہو؟ میں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو ہے نا کہ پہلے تھا اور اب نہیں ہے. آج کا دور جو ہے وہ سیلفشنس کا دور ہے. پہلے دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھتے تھے، آج ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، چاہے بھائی بھی ہو. ایک بات.
अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक कल्चर और माइंडसेट और कंपटीशन और ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं कि मैं समझता हूँ कि सारा कुछ मुझे मिल जाए, मैं उसको पूल ना करूँ, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करूँ, मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर ना चलूँ। एक बात, फिर वो वैल्यूज़ की बात आ गई। लीडरशिप क्वालिटीज़ का आपने कहा कि आपने देखी है, हाँ मैंने देखी है लीडरशिप क्वालिटीज़। आज भी लोग तो मौजूद हैं, तो बाय द वे उन्हीं लोगों की वजह से सिस्टम थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चल रहा है। वो अल्लाह का निज़ाम हो या चाहे कोई भी सिस्टम हो किसी मुल्क का, वो चल रहा है। तो वो हैं, होती हैं, वो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने अब आपको ट्रेन कर लिया, मैंने आपको तैयार कर दिया। वो रियल उस्ताद होता है, वो रियल उस्ताद होता है। वो क्या उस्ताद होता है? जो जैसे माँ और बाप, टीचर और ट्रेनर, जो कहता है कि मेरा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो या मेरा परिंदा अपने पैरों पे मेरी ज़िंदगी के सामने उठता हुआ नज़र आए, ऐसे लोग होते हैं। एक तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि हम देखते हैं जैसे आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ रहनुमा उसूल बताए कि ये कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ें, तो सर डिवाइन इंटरवेंशन को आप कैसे देखते हैं? जिसे हम कहते हैं कि कुदरत की तरफ से एक ब्लेस्ड आदमी होता है और वो अपनी किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाता है। और सर साथ ही दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये कि हमने देखा गुज़श्ता दिनों में, बल्कि एक साल में 8-8.5 लाख के करीब लोग जो थे टॉप प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के, एजुकेटेड ब्रेन, वो ब्रेन ड्रेन हो गया, पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो हाउ कैन वी रिटेन आवर प्रोफेशनल्स इन सच सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान? मैं अब तो दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। जो ब्रेन ड्रेन हुआ, उसकी कदर, उसकी रिस्पेक्ट, उसके लिए स्पेस, ये वो ब्रेन ड्रेन है जो आज के दौर और सिस्टम में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको स्पेस नहीं दे रहे, जगह नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उनको। उसके बाद उनको वो रिम्यूनरेशन नहीं मिल रही उसके नॉलेज एक्सपीरियंस के मुताबिक। जबकि अभी आपने बात कही, क्या ख्याल है आपका, जो बाकी दुनिया जो है वो उनको मुफ्त में ले रही है, पैसे दे रही है ना, कहीं ज़्यादा दे रही है, और उनकी सर्विसेज, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी लीडरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं ना वो लोग। तो ये बदकिस्मती नहीं है कि हमारा ब्रेन हो और इस्तेमाल कहीं और हो रहा हो अपने मुल्क के अलावा। ये अनफॉर्चुनेट है ना, इसलिए कि हम उसको रिटेन नहीं कर पाए, रिटेन कर अपनी वजूहात की वजह से, अपनी लैक्स की वजह से। जो आपने कहा, पहला कुदरती तौर पर ये एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं लोगों में, पहली बात। दूसरी बात होती है अपॉर्चुनिटीज़। अल्लाह ताला बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देता उस शख्स को जो ज़ाया करता। अल्लाह कहता है ना कि आप, मैं आपको एक चीज़ दूँ तो उसका शुक्र अदा करो, उसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। हम आम तौर पर कहते हैं कि आपने ये ट्रेन मिस कर दी। जब आप कोई भी एक लम्हा आपको मिलता है हर एक को, वो लम्हा जब मिले उसको आप यूटिलाइज ना करें, अपनी काहली, सुस्ती, लेथार्जिकनेस की वजह से आप उसको ज़ाया कर दें और फिर कहें कि आपको बार बार मिले। लेकिन जिनको मिलता है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, वो जिनको जो यूटिलाइज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। यही प्रोफेशनलिज्म है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो। यही ज़हन में रखें, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी तरबियत, उसका विजन। मेरे वालिद कितना पढ़े हुए थे, कौन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, अंपायर तो उन्होंने खड़ी की है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तो उन्होंने की है। तो वो तो उर्दू बड़ी मुश्किल से लिख सकते थे, साइन कर सकते थे। ऐसे लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए, दे आर दी पायनियर्स। और अगर मैं आज एक बात बताऊं तो उन्होंने ये जो रियल इकोनॉमी है ना, उन्हीं की इस्टेब्लिश की हुई है। मैं अपने शहर फैसलाबाद की बात करूं तो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसने पूरे दुनिया में फैसलाबाद को मैनचेस्टर बनवा दिया, ये वही लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़े हुए नहीं हैं। जाके आप देखें कि उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है, उनकी एफर्ट्स क्या है। ये बात इसलिए कही कि लोग बाज़ का हैंडीकैप हो जाते हैं कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने MBA नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की। नहीं, हर आदमी
स्ट्रगल कर सकता है, मेहनत कर सकता है, ऊपर आ सकता है। और कोई मौका मिल जाए तो उसको ज़ाया ना करें। ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती, वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता अगर आपने वक्त की कदर नहीं की। ये मेरे वाले साहब मुझे अक्सर कहा करते थे, और वो कभी देरी को पसंद नहीं करते थे। सर मैं एक सवाल ना, मैं शायद उसमें मिस कर गया हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं पूछ लूँ सर। ये ऐसा सवाल है जो मैं हर कामयाब बंदे से सर पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कामयाब इंसान की ज़िंदगी में, बिजनेसमैन की ज़िंदगी में, एक निजी ज़िंदगी जो है सर, एक ज़ाती ज़िंदगी, ज़वाजी ज़िंदगी, बच्चे, फैमिली, उसका भी सर बड़ा रोल होता है सर। मैं तो इसको सर मैंने नया नाम दे दिया, और ये नाम भी मैं पाकिस्तान में पहले कहीं इस्तेमाल नहीं हो, ऑर्गेनिक मोटिवेशन। हाँ ये घर से मिलती है। हाँ, बड़ी अच्छी बात। फैमिली से हाँ, मिलती है, घर से मिलती है, बेगम से मिलती है, वालिद साहब से मिलती है। सर ये इस बारे में सर को बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ये उन्होंने क्वेश्चन किया ना, तो ये घर से बेसिकली आपको मिलती है डायरेक्शन भी, तरबियत भी, तालीम भी, विजडम भी, पाथ भी, किस तरफ जाना है। अच्छा, जो फैमिलीज़ समझती हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। मैंने बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास शाह साहब, फिर ये एक लंबी बहस है। जो डॉक्टर बनाना चाहता था वो डॉक्टर 5th ईयर के, मेरा मेडिकल कॉलेज है, 5th ईयर में जाके छोड़ दिया उसने। फेलियर ज़बरदस्ती बना दिया उसको। एक शख्स जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है, उसको आप डॉक्टर बना रहे हैं। जो डॉक्टर बनना चाहता है आप उसको इंजीनियर बना रहे हैं ऑन दी डायरेक्शन ख्वाहिश ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, जो शाह साहब आपने बात कही है, मुझे शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका मैं ग्रेजुएट हूँ वो मेरा वालिद है, वाह, मेरा ताया है, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई। मुझे बताया कि बेटा बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, इज़्ज़त क्या होती है, तुम्हारी तमीज़ क्या है, जिससे मुझे ये मिले कि ये किसी अच्छे समझदार पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा नहीं भी, लेकिन किसी तमीज़दार माँ और बाप का बेटा है, जिससे कहते हैं ना कि आप किसी भी एक बच्चे से बात करें तो उसको पूरे ख़ानदान का पता चलता है। मुझे वो ट्रेनिंग मुझे पेरेंट्स से मिली। मेरी वालदा शाह साहब, जब मैं गलत होता था ना, तो आप यकीन करें कमरे में कुंडा बंद करके ना मुझे जब समझाती थी और डांटती थी ना, मेरी पाँव तले ज़मीन निकलती थी और मैं कहता था ये ज़मीन फटे और मैं चला जाऊँ। मेरी इज़्ज़त नफ्स का कितना ख्याल रखती थी। तो इस तरह से वालिद भी, ताया मेरे जो हैं वो मेरे फादर इन लॉ भी थे, मेरे रूहानी पेशवा भी थे। मेरी ट्रेनिंग में मुझे अगर कोई अच्छाई मेरे अंदर है तो उसको बनाने में मेरे ताया का बहुत रोल है। चूँकि हम कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, तो उसमें उन्होंने मेरी क्लोजनेस थी, और रूहानियत के तौर पर मैंने उनको देखा। रिलीजियस थे, ईमानदार थे और क्लियर थे कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने आपको अपनी वालदा की बात बताई। मेरे वाले साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से ज़्यादती नहीं की, शॉर्टकट नहीं किया, किसी का हक़ नहीं रखा, अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने मुलाजमीन का हमेशा कोशिश की, ख्याल रखा। मुझे कहा करते थे, और ऐसा है आज भी है, मैं शाह साहब बेईमान आदमी के साथ नहीं चल सकता। कम अक्ल आदमी और ईमानदार आदमी के साथ मैं बहुत गुजारा करता हूँ। कम अक्ल शामिल है जी उसके कम साथ। अक्ल, उस कम अक्ल की जो शॉर्टफॉल है वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये ऑनेस्ट है, ये बेईमान नहीं है, वो मेरे साथ ज़िंदगी भर चल सकता है। इसी तरह जैसे आपने निजी बात कही, 2006 में मेरी वालदा, 95 में मेरे ताया की डेथ हुई। उस वक्त मेरे बड़ा सेटबैक मिला फैमिली में, मेरे रूहानी तौर पर, और ऐसे लगा जैसे मेरा बहुत ही खैर ख्वाह एक शख्स जो बड़ा बारोब दबदबे वाला फैमिली में, बिजनेस कम्युनिटी में बड़ी रोब दबदबा था और लीडर था मार्केट का, वो चला गया, और उसकी शॉर्टफॉल मैंने अपने अंदर महसूस की। शाह साहब उसके बाद फिर जब मेरी वालदा फौत हुई 2006 में, तो उस वक्त मुझे सेटबैक मिला। ये लाइफ के चैलेंजेस है।
اور ریالٹیز ہے. لیکن ان کی تربیت کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ پہ اور اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ ایک ٹائم پہ میری والدہ تھی, میری ٹرینر تھی, میری دوست تھی, خدا کی قسم بہت اچھی دوست تھی. میں ان کے ساتھ لوڈو کھیلا کرتا تھا, میرا انتظار کیا کرتی تھی. میں 15-20 منٹ فیکٹری سے لیٹ آتا, مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم لیٹ کیوں ہوئے, تو یہ پتا کہ میں انتظار کر, تہجد پڑھنی, نماز پڑھنی, اذکار کر دیں, لیکن لوڈو کے لیے میرا انتظار کرنا. میری انگیجمنٹ جہاں ہوئی تو وہ کمیونیکیٹر کا کام کرتی تھی میرے اور اس کے درمیان. مجھے بتائیں یہ دوست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. اس وجہ سے بہت اٹیچمنٹ تھی. میں نے اپنی والدہ کو زندگی میں کسی چیز پہ انکار نہیں کیا, کوئی چیز. مجھے انہوں نے کہا یہ بیٹا کھا لو, میرا دل نہیں ہے, میں نے تبر کر نہیں لیا. واہ. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان کے اندر ماں تجھے سلام, یہ سب سے پہلا ٹائٹل ہے جو میرا شروع ہوا یہاں پہ. اچھا. ماں پہ, رشتوں کی ویلیوز پہ. ماں تجھے سلام. آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کو میڈیا میں اور گاڑیوں پہ یہ لکھا ملتا ہے. تو یہ ماں تجھے سلام کا جو ٹائٹل ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2006 میں میں نے ماں پہ ایک پروگرام کیا تھا جو بیسٹ ٹی وی ایوارڈ ملا تھا اس کو. اس کے بعد لائف کے اندر ایک اور بہت بڑا چیلنج اور ٹرن ملا. 2008 میں میری وائف جو ہے شی ڈائڈ, جب کہ میں کوئی 45-46 ایئرز کا تھا یا 40 اور وہ 42 ایئرز کی تھی. ایک بیٹا ہے میرا حسیب, وہ بس آل آف سڈن جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دن ہم دبئی میں ہیں, دبئی سے واپس آئے, اگلے دن شی ڈائڈ. وہ ایک بہت بڑا چیلنج لائف کے اندر جو ہے نا مجھے, جیسے آپ نے پوچھا, وہ ملا. شاہ صاحب میں اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ میں بہت لکی انسان تھا اس وقت تک, ابھی ہوں الحمدللہ, کہ مجھے ایسی وائف, فرشتہ صرف وائف جو اللہ کی ولی ہو. تایا کی بیٹی تھی, لیکن 26 سال میں یہ بات سننے والی ہے کہ 26 سال کی لائف میں نہ میری والدہ نے مجھے کمپلینٹ کی کہ مجھے اس نے کوئی بات کہی ہے, نہ میرے والد نے, نہ میری بہن نے, نہ میرے کسی بھائی نے. میری تھوڑی بہت کمپلینٹس جو ہوتی تھیں, میں آپ کو ایک اور بڑی پرسنل بات شیئر کرتا ہوں. جب میری شادی ہوئی, پہلی رات پہلی بات جو میں نے کہی, میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, میں کلمہ بھی پڑھ سکتا ہوں, کہ میں نے کیا کہا. میں نے کہا میرے پیرنٹس اور میری فیملی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی کمی رہ گئی تو وہ میرے کام میں رہ بھی جائے تو میں اس کو ٹالریٹ بھی کروں گا اور ایکسکیوز بھی کر دوں گا, لیکن جو رسپانسبلٹیز ہیں نا وہ میرے پیرنٹس اور میری فیملی کو نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ وہ ان کی سکی بھتیجی ہے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن میں نے ڈے 1 سے ایک ڈائریکشن دے دی کہ بھی یہاں کمپرومائز ہونا ہے, یہاں کمپرومائز نہیں ہونا. شاہ صاحب بات بڑی لمبی ہے, آپ ریکارڈ کرتے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیملی میں جب آپ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیں نا تو فیملی ڈسٹرب نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح جیسے نظام شمسی چل رہا ہے. صحیح. میری سسٹرز کو, میرے بھائی کو کبھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ میری وائف سے مس بیہیو کریں. ہم دیر کیسے, ہاؤ کم دے کین مس بیہیو. تو میری وائف نے کبھی بھی میرے کسی بھی رشتے, میرے کسی بھی دوست کو شکایت نہیں ہوئی. 26 سال کی لائف میں وہ اس نے, میں رات کو, میری بڑی ٹریولنگ آپ نے دیکھا ہے, میں سوشل بھی ہوں, رات 3 بجے آیا ہوں, 2 بجے آیا ہوں, کبھی اس نے نہیں کہا کہ آدھی رات کو آئے. میں 365 دنوں کے اندر غالباً میں 250 دن پریکٹیکلی لیٹ آتا ہوں. کبھی نہیں اس نے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں تو مجھے ڈسٹربنس ہوئی ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کے آپ کو کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا لے کے آؤں. آیا ہوں تو ایت الکرسی پڑھی ہے, گیا ہوں تو ایت الکرسی پڑھی. یہ رول ماڈل ہے شاہ صاحب.
جو میں سمجھتا ہوں آپ کے سننے والوں کے کہیں کام آ جائے کہ لائف کیا ہوتی ہے, اس کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں, اور ان ویلیوز کے بعد شاہ صاحب ایک سکسیس ہوتی ہے, اور یہ سکسیس بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا کی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات, چیز تو ہے یہی ہے نا, سکسیس تو اس چیز کا نام ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے دنیا بنا لی اور سکسیس ہو گئے تو وہ سکسیس تو نہیں ہے. مزیداری آپ کی پھر ابیلٹی, وزڈم کیا ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کو موت کا یقین ہے, آخرت کی اس نے تیاری کی ہے, آخرت کی تیاری کی ہے, وہ عقل مند ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ عقل کہاں پہ رہتی ہے. آپ کتنا بڑا کہاں سے کوئی بھی انٹلیکچوئل لے کے آ جائے, اگر وہ موت سے آخرت سے بھولا ہوا ہے تو میں تو نہیں اس کو انٹلیکچوئل مانتا, نہ میں کہوں گا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولی تھی, اور سچی بات ہے کہ اس کے بعد میری لائف میں اندر بہت چیلنجز ہیں, چیلنجز رہے, اور چیلنجز کو فیس کرتا آ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید جب آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتے ہیں نا, اس کے بغیر آپ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ دیکھیں آج میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا گواہ ہے کہ وہ اللہ کی ولی عورت تھی جس نے مجھے برداشت بھی کیا, میری شارٹ کمنگز کو بھی ٹالریٹ کیا. میں تھوڑا سا اگریسو بھی تھا, تھوڑا غصے والا بھی تھا, جلدی ہائپر ہونے والا بھی تھا, ناراض ہونے والا بھی تھا. اور اگر کبھی میں ناراض ہوا ہوں یا میرا اس کے ساتھ وہ ہوا ہے کہہ لیجیے جھگڑا, منانا بھی اس نے ہے, غلطی بھی میری ہے زندگی بھر. مجھے بتائیں کہ وہ کیسی عورت ہے اور کیسی عورت ہوگی اور کیا اس کا جو ویلیوز ہوں گی. اور آج میں اس کے جانے کے بعد ہر روز کیسے اس کو بھول جاؤں, کیسے اس کو یاد نہ کروں. یہ زندگی ہے, یہ لائف ہے, اور یہ چیلنجز ہے جو آدمی کو دیکھیں. فیملی, بزنس, سوسائٹی, جہاں آپ جس فورم پہ بھی ہیں, یہ چیلنجز ہے, اور یہ چیلنجز آپ کو ملتے ہیں, اور ان چیلنجز کو ساتھ لے کر چلنا, اس کو ہینڈل کرنا, اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا, یہ ایک کامیابی ہے انسان کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو ڈائریکشن, ٹریننگ, ہر چیز ملنی چاہیے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں میرا آخری میسیج یہی ہوگا, آخری میسیج میرا یہ ہوگا آپ سب کے ویورز کے لیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے شاہ صاحب, مسلمان ہو اور پھر اس کا رابطہ اور تعلق اور ڈائریکشن اس روشنی سے نہ ہو جو 1400 سال پہلے اس کائنات پر جو ہے وہ رحم کیا گیا, دیا گیا, اور جو جہاں سے وہ ہمیں ساری ڈائریکشن ملتی ہے لائف کی, زندگی کی, اور آپ کو پھر شاہ صاحب انسان بناتی ہے. میں آپ امیزون کے جنگلوں میں دیکھ لیں کہ وہاں کیا لوگ رہ رہے ہیں, یورپ کے ویلیوز دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہے, اور ایک ٹرو مسلم کی ویلیوز کیا ہے. ٹرو کہ اس نے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, اپنے ڈرائیور کا خیال رکھنا ہے, اپنے بڑے کا خیال رکھنا ہے. یہ سارے خیالات, یہ ساری اوبلیگیشنز مجھے تو نہیں کہیں کسی مذہب میں ملی. بالکل ٹھیک. جو یہ بھی کہے کہ آپ کے ہمسائے کے اندر آپ کا پکایا ہوئے کا جو خوشبو ہے وہ نہیں جانی چاہیے. تو یہ ویلیوز, یہ چیزیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں, میرا یہ میسیج ہے. چاہے وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے, چاہے وہ کالج گوئنگ بچہ ہے, چاہے آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں, اور پیرنٹس کے لیے, خدا کے لیے اپنے بچوں کو ان ویلیوز کے ساتھ لگائیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات جاتے جاتے کرنے لگا ہوں شاہ صاحب, جو پیرنٹس ان ویلیوز اور اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیں گے وہ خوش قسمت پیرنٹس ہیں. ورنہ جو آج کی جنریشن ہے نا, وہ بھی ان کو پھینک کے باہر پھینک دے گی, وہ بھی ان کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گی, جو ہو رہی ہے, جو آج کل ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ان ویلیوز سے ان کو ہٹا دیا جو باپ کو باپ بناتی ہے. آپ جتنا مرضی اچھا بڑا کالج اسکول لے جائیں, جہاں پہ یہ بتائیں کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں, وہاں یہ نہ بتائیں کہ تمہارے ماں باپ کی عزت کیا ہے. بالکل ٹھیک. واٹ از اسکول, واٹ از یونیورسٹی, واٹ از سلیبس, مجھے بتائیے. تو یہ جو آپ کی جو ہے وہ ویلیوز ہی نہ دیں بچوں کو, اور پھر کہیں کہ بچہ نافرمان ہے, پھر کہیں گے یہ بچہ مجھے جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے. بدتمیزی تو آپ نے اس کو خود سکھا دی, آپ نے اپنے پاس سے الگ کر دیا.
माँ ने अपना दूध पिलाने की बजाय डब्बे का दूध पिलाया तो फिर डब्बे वाला ही बच्चा होगा ना। बिल्कुल ठीक बात। मैं मियाँ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसी गुफ्तगू थी, सच्ची बात है कि हर बात के साथ एक बात और हर जगह पे कोई लेसन, कोई विजडम। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा कम होता है पाकिस्तानी माशरे में, कल्चर में एक ये भी चैलेंज है सर कि इस माशरे का कामयाब शख्स, इस माशरे का आगे बढ़ने वाला शख्स, वो शायद इसलिए भी एक्सपोज नहीं होना चाहता, बताना नहीं चाहता कि हमारे माशरे में जजमेंटल होना, नेगेटिविटी, शायद कामयाब इंसान से मोहब्बत उतनी नहीं जो होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक्नॉलेज करना चाहिए किसी की कामयाबी को। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जब आप किसी अच्छे को एक्नॉलेज करते हैं तो आप भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छाई को अच्छाई कहना भी बहुत बड़ी ताकत है। बुराई से नफरत करना दरअसल वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप उससे दूर हो जाते हैं, आपकी फैमिली उससे दूर हो जाती है। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।